آج کا عنوان بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ حمزہ اور عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا قریش مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی سودا بازی کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار اور انہیں حبشہ میں سکون اور آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنا ایسی ناکامیاں ہیں جس نے قریش کا غصہ بڑھا دیا ہے۔ ابی طالب کی کوشش سے بنی ہاشم معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، خواہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں ایک لڑائی ہوگی جس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ قریشی سردار چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بنی ہاشم میں سے کوئی قتل کر دے۔ عرب کے قانون کے مطابق قاتل اور مقتول اپنے ہی قبیلے سے ہونے پر معاملہ جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنی ہاشم کے خاندان کو پیشکش کی ہے۔ اگر محمد کو کوئی ہاشمی قتل کر دے تو ہم 4 گنا دیت دیں گے۔ ایسا کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے۔ بنی ہاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ قریش نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیے ہیں۔ قریش محرم 7 نبوی کی پہلی تاریخ کو مکہ کے بالائی علاقے ہجون پر جمع ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ صرف رسول اللہ یا ان پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ تمام ہاشمی ہیں۔ اس فیصلے سے بنی ہاشم کی تمام عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا نقصان ہے۔ اس طرح بنی ہاشم پر زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ معاہدہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، مکہ کے رہنے والے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی بچے، جوان، بوڑھے، عورت یا مرد سے گفتگو کرے۔ نمبر 2، مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی سے ہاتھ ملائے۔ ایسا کرنے والا ناپاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، مکہ کے کسی فرد کو اختیار نہیں کہ کوئی چیز بنی ہاشم سے خریدے یا بیچے۔ نمبر 4، مکہ کو کوئی فرد بنی ہاشم میں شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی بنی ہاشم میں کرے گا۔ نمبر 5، اگر کسی کے ذمے بنی ہاشم کے کسی فرد کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ ہاشمی کو قرض کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ نمبر 6، کوئی بھی شخص بنی ہاشم تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے نہیں دے گا۔ نمبر 7، بنی ہاشم سے کسی شرط پر بھی صلح نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک نمبر 1، محمد اپنا دین نہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، بنی ہاشم محمد کی حمایت نہ چھوڑ دیں۔ نمبر 3، بنی ہاشم محمد کو ہمارے یعنی قریش کے حوالے نہ کر دیں کہ ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں۔ نمبر 4، قریشی قبیلے محمد کو قتل نہ کر دیں۔ بنی ہاشم کے خلاف اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ معاہدہ نضر بن حارث بن علقمہ یا بقید بن عامر بن ہاشم نے لکھا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ میں لٹکا دیا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ ابو جہل کی خالہ ام جلاس بنت محربہ حنظلہ کے پاس رکھوا دیا گیا ہے۔ مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس معاہدے کا علم بنی ہاشم کو ہوا تو وہ بھی ابی طالب کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد پر قائم اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔
بنی ہاشم نے عہد کیا ہے، جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ پہاڑوں کے درمیان راستے یعنی درے کو گھاٹی یا شیب کہتے ہیں۔ کم و بیش تمام سرداروں کے پاس شیب یعنی گھاٹیاں ہیں۔ عرب شیب میں خیمے ایک خاص ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ کون سا ہے۔ خیموں کی ترتیب عمومی طور پر یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ سردار کے خیمے کے ارد گرد اس کے بیٹوں، بھتیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں۔ دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں۔ عرب کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے شیب یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پناہ لینے والا عام گھروں میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شیب میں رہتا ہے۔ مکہ کے آس پاس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ابو قبیس ہے۔ ان پہاڑوں میں بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے جو انہیں اپنے والد عبد المطلب سے وراثت میں ملی ہے۔ اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس گھاٹی کو شیب بنی ہاشم اور شیب ابن یوسف بھی کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب کعبہ سے 1 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ آج کل اس گھاٹی کو شیب علی اور اس پہ واقع بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ قریش کے بائیکاٹ کرنے پر بنی ہاشم کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں آ گئے ہیں۔ قریش کے بائیکاٹ کا معاہدہ بنی ہاشم کو کوئی مہلت دیے بغیر نافذ کر دیا گیا ہے۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی بھائی اور کبھی بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں موجود بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھوک سے بھی لگتے ہیں، جن کی آواز سن کر قریش کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔